اللہ رب العزت نے یہاں اس پارے کے آغاز میں ایک مقدمہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف، اللہ اکبر، جو اللہ کی بارگاہ میں دائر کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. آپ ذرا تصور کریں وہ انسان کتنا بد نصیب، اور اس کی نجات کا کیا کوئی راستہ یا چانس نکل سکتا ہے جس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کون کریں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مقدمہ کیا دائر کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب. قرآن کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا حجر، انسان قرآن کو سننا چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان شور شرابہ کرے. جس طرح کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کہتے تھے شور کرو تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے. یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آئے. اسی طرح قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ انسان قرآن پر ایمان ہی نہ لائے. قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھے ہی نہ، ساری زندگی قرآن مجید کے احکامات سے جاہل اور جہالت میں گزار دے. یہ بھی قرآن کا حجر ہے. اسی طرح وہ ضروری تعلیمات جس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں کسی مسلمان کا، انسان قرآن سے اتنا بھی علم حاصل نہ کرے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اسی طرح انسان قرآن مجید کے اندر اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ نہ ان کاموں کو کرتا ہے نہ ان باتوں سے منع ہوتا ہے جن سے رب نے روکا ہے. یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. قرآن مجید کو پڑھیں خوبصورت انداز میں. اللہ اکبر. آج دنیا نے، اور آپ دیکھ لیں دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنا پیسہ، کتنی وسائل، کتنی محنت، کتنی تگ و دو، اور ماں باپ ان کے اندر کتنی تڑپ اور کیسے جنون. لیکن دینی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے نہ وہ اہتمام، نہ وہ اس کے لیے جو ہے نہ وہ اتنا شوق، نہ اتنی لگن، نہ اتنا جذبہ. تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے سچی دوستی اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کا ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے.